سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جا کے میرے بندوں کو بتلا دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ اور محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرما رہے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں سے بھی درگزر کریں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور وہ انتہائی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا اللہ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یہ تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا۔ اتباع کے بارے میں جان لیں کہ اتباع کیا ہوتی ہے۔ عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اطاعت، حکم ماننا، لیکن جو اتباع لفظ ہے یہ اوپر کی سپر ڈگری ہے۔ حکم تو ماننا ہی ہے، لیکن اتباع یہ ہے کہ 24 گھنٹے اسی چکر میں رہنا کہ جو میرا محبوب کرتا ہے سیم ٹو سیم، ہو بہو ویسا ہی میں کروں، چاہے اس کے بارے میں محبوب حکم دے یا نہ دے، وہ جیسا کرے ہو بہو ویسا کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور سب صحابہ میں یہ خوبی تھی۔ بخاری میں 483 سے لے کر 492 تک احادیثیں موجود ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشاب کیا تھا وہاں رک گئے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ اتباع کا استعمال کیا، فَاتَّبِعُونِي، یعنی محبت پلس حکم۔ ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف محبت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ اس طرح ہیں جو محبت نہیں کرتے اور عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتباع کرنی ہے، محبت پلس اطاعت